اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی شب قدر یعنی ماہ رمضان مبارک کی 21ویں تاریخ کو بعد نماز عشاء اور تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورۃ الفاتحہ کے سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ فضیلت ان نفلوں کی یہ ہے کہ سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس نفل نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ رمضان مبارک کی 21ویں شب کو ہی بعد نماز عشاء و تراویح 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی چاہیے۔ فضیلت اس نماز کی یہ ہے کہ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس نفل نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرمائے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک کی 21ویں تاریخ کو ہی بعد نماز عشاء و تراویح 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ دوسری شب قدر یعنی ماہ رمضان مبارک کی 23ویں تاریخ کو بعد نماز عشاء و تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت ان نفلوں کی یہ ہے کہ سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ 23ویں شب قدر کو ہی یعنی رمضان مبارک کی 23ویں تاریخ کو ہی بعد نماز عشاء و تراویح 8 رکعت نفل نماز 4 سلام سے پڑھنی چاہیے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت ان نفلوں کی یہ ہے کہ سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 23ویں شب قدر کو ہی بعد نماز عشاء و تراویح 1 مرتبہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کا 1 مرتبہ پڑھنا بے حد افضل ہے۔ تیسری شب قدر یعنی ماہ رمضان مبارک کی 25ویں تاریخ کو بعد نماز عشاء و تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ فضیلت ان نفلوں کی یہ ہے کہ سلام کے بعد کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادات کا ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان مبارک کی 25ویں شب کو بعد نماز عشاء و تراویح 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت نفلوں کی یہ ہے کہ بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، یہ نفل نماز بخشش گناہ کے لیے نہایت افضل ہے۔ پھر 25ویں شب کو ہی بعد نماز عشاء و تراویح 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت ان نفلوں کی یہ ہے کہ سلام کے بعد
70 مرتبہ کلمہ شہادت یعنی دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ نفل نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے افضل ترین ہے۔ 25ویں شب کو ہی بعد نماز عشاء و تراویح 7 مرتبہ سورۃ الدخان پڑھنا افضل ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ باری تعالیٰ سورت کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ 25ویں شب کو ہی 7 مرتبہ سورۃ الفتح پڑھنا ہر مراد کے لیے افضل ترین امر ہے۔ 34 شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں رات بھر جاگ کر عبادت میں مشغول رہیں، نفل نماز اور قرآن شریف کے پڑھنے اور درود و سلام درود شریف کثرت سے پڑھنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اس رات کی عبادت کا ثواب شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، 27ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء 12 رکعت نفل نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت ان نفلوں کی یہ ہے کہ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نفل نماز پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت کا سا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ 27ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت اس نماز کی یہ ہے کہ سلام کے بعد سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ 27ویں شب قدر کو ہی بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت اس نماز کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفل نماز پڑھنے والے پر سے موت کی سختی آسان کرے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ 27ویں شب کو ہی بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت اس نماز کی یہ ہے کہ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ العزیز اس نماز کو پڑھنے والا اپنے مصلی سے اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ باری تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت عطا فرمائے گا۔ مغفرت کے لیے یہ نماز افضل ہے۔ 27ویں رمضان مبارک کو ہی بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ محبوب یزدانی حضرت شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کی دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحانک یا عظیم اغفر للذنوب العظیم۔ فضیلت اس نماز کی یہ ہے، بعد سلام 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ یہ نماز بے شمار عبادات کے ثواب کے لیے افضل ہے۔ 27ویں شب کو ہی بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ۔ فضیلت ان نفلوں کی یہ ہے کہ سلام کے بعد سجدہ کی حالت میں 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت ہو دنیاوی یا دینی وہ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور وہ حاجت پوری فرمائے گا۔
27ویں شب کو ہی بعد نماز عشاء سورہ حامیم پڑھیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 27ویں شب قدر کو ہی بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورۃ الملک کا پڑھنا مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 27ویں شب قدر کو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم۔ 5ویں شب قدر 29ویں شب رمضان مبارک کی 29ویں شب کو بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت نفلوں کی یہ ہے کہ سلام کے بعد 70 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھے۔ یہ نفل نماز کامل ایمان کے لیے افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 29ویں تاریخ کو ہی بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت نفلوں کی یہ ہے کہ بعد سلام کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کو باری تعالی بخشش اور مغفرت عطا کرے گا۔ 29ویں شب قدر کو یعنی رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ یہ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ نوٹ: ہر شب قدر میں صلاۃ التسبیح ضرور پڑھی جائے۔